عام طور پر اگر آپ مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بات کہ جی آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، نرمی سے، ملائمت سے، شگفتگی سے بات کرنی چاہیے، اس کو عام طور پر انسانوں کے اندر کچھ اوصاف کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ذرا غصیلے پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا نرمی سے بات کرتے ہیں۔ دینی پس منظر میں کبھی یہ بات نہیں کہی جاتی کہ بھئی آپ کو نرمی سے بات کرنی ہے، یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے۔ کیا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بندہ مومن جب بھی گفتگو کرے گا تو وہ گفتگو نرمی سے ہوگی، اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہمارے ملک اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی ممالک میں بھی عام طور پہ لوگ مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ انسان کے اخلاقی وجود کو مذہبی فکر میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم تو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ مذہب کا ہدف ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود کو پاکیزہ بنائے۔ موجودہ زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب سے وہ توقعات وابستہ کر لیں جن کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہے۔ سائنس میں تحقیقات کرنی ہے، مادی دنیا کے اسرار کھولنے ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت کے مسائل حل کرنے ہیں، انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں اور دنیا میں بالعموم پیش آتی ہیں ان ضروریات کے لیے کوئی اہتمام کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین نہیں دیا، ان کے لیے ہمیں عقل دی گئی ہے۔ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے سرفراز کر کے ایک نئی دنیا بنانے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے جس کو اس نے جیسے ہی استعمال کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے، مادی دنیا کے اسرار کھولتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں اس کے ہاں ذہین لوگوں کی زیادہ دلچسپی نفسی علوم سے تھی۔ اس کی تاریخ پڑھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اس میں غیر معمولی ترقی کی۔ ہمارے زمانے میں اس کی توجہات کا مرکز مادی علوم بنے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی ایجادات ہوئی ہیں۔ سہولتوں کے پہلو سے دیکھیے تو گنی نہیں جاتی۔ تخریب اور تعمیر دونوں کے سامان کی الگ الگ فہرستیں بنائیے تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسانی عقل اور انسانی عقل کے استعمال سے متعلق ہے۔ مذہب کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ میرا یہ وجود تمام سرگرمیوں میں پاکیزہ رہے۔ میں عقلی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، میں معاشی جدوجہد کر رہا ہوں، میں اپنی معاشرت کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو، ہر مرحلے میں میری طرف سے پاکیزگی کے سوا کسی چیز کا صدور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آخری درجے کا ہدف بنایا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہمارے دین میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سب سے بڑا معاملہ ہے ہی اخلاقی تطہیر کا۔ میرے اخلاقی وجود کو پاکیزگی کی انتہا تک پہنچنا چاہیے۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے کسی درجے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں تو اچھے اخلاق کو اس کے اتمام تک پہنچا دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی وجود ہے اس کی تطہیر میں آخری درجے میں کر دوں۔ تو اگر یہ مطلوب ہے کہ آخری درجے میں تطہیر ہونی ہے تو پھر ہمیں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، اور وہ مذہب نے لیا ہے۔ یعنی الہامی کتابوں میں جگہ جگہ دیکھ لیجئے، خاص طور پر انجیل، انبیاء کے صحائف اور پھر قرآن مجید، جدھر سے دیکھیں گے یہ معلوم ہوگا کہ اصلی ہدف کی حیثیت اسی اخلاقی وجود کی تطہیر یا اس کی پاکیزگی، اس کی پیوریفیکیشن کو حاصل ہے۔ اس میں انسان کی زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی میرے باطنی وجود کا اظہار کس سے ہوگا؟ دو ہی چیزوں سے ہوگا، یا قول سے ہوگا یا عمل سے ہوگا۔ ہم جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ قول و عمل ہی زیر بحث آتے ہیں۔ ہم جب کسی انسانی شخصیت پر تبصرہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے ہاں ہم نے کبھی قول و فعل کا کوئی تضاد نہیں دیکھا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھی، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ظہور کے یہ دونوں پہلو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے عمل کو بالکل درست ہونا چاہیے، اخلاقی معاملات میں ایک ایک چیز کا مجھے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اب اخلاقی عمل میں کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں، ان کا اجمالی تصور انسان لے کے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے یہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا بھر میں انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا جن کو بنیادی اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے ہاں اس معاملے میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی کہ ہمیں دوسروں کی جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو حقوق میسر آ گئے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے تو پھر اس کو تلف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے فواحش کے معاملے میں انسان کا ضمیر ہمیشہ اسے متنبع کرتا ہے کہ اگرچہ ایک جنس کی جبلت اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ ان حدود سے آگے بڑھے گی تو انسان کے وجود کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوگی۔ یہ بنیادی تصورات موجود ہیں۔ ان بنیادی تصورات کو سامنے رکھ کر مذہب بھی اپنی تعلیمات بیان کرتا ہے، پیغمبر بھی اپنی تعلیمات بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جس طریقے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے وجود اور اپنی حیثیت کا صحیح ادراک رکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ زمین پر خدا کا بندہ ہے، بندگی کے شعور کے ساتھ اس کو جینا ہے۔ وہ جب خدا کا بندہ ہے تو پھر اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، شیخیاں بگھارے، دون کی لے، بڑی بڑی باتیں کرے۔ پھر اس کو ایک متواضع انسان بننا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے دین کی حقیقت بتائی تو اس کو کس طرح تعبیر کیا؟ اس طرح تعبیر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ میرے بندے بن کر رہے، میرے بندے بن کر رہے، یعنی کسی اور کے نہیں، میرے اور کیا بن کے رہے؟ بندے بن کے رہے۔ یعنی وہ اس چیز کو اپنے شعور میں پیوست کر کے رکھیں اور ہر مرحلے پر اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ زمین کے آقا نہیں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے ان کو اس زمین پر اقتدار دیا ہے لیکن یہ میری عنایت ہے، وہ میرے بندوں کی حیثیت سے زمین پر موجود ہیں۔ ان کا امتحان یہی ہے کہ وہ اقتدار جیسی قوت حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بندہ سمجھیں۔ تو انسان جب اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے تو پھر کبر اس کے شائن نشان نہیں ہے، پھر اس کو تواضع کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ بندگی یا بندہ بن کے رہنا یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ دیکھیے اس میں ہمارے اہل علم نے جب اس کی حقیقت کو مزید کھولا ہے تو کیا کہا کہ یہ اصل میں تواضع ہے، یہ اصل میں تذلل ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مقابل میں ایک حقیر مخلوق سے زیادہ کوئی چیز نہ سمجھوں۔ جب میں ادھر سے صحیح جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرے ابنائے نو کے معاملے میں بھی میرا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میری کیا حیثیت ہے کہ میں دوسروں پر روب جماؤں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی عزت کے درپے ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی موقع پر ہاتھ اٹھا لوں، کسی کے مال پر حملہ آور ہو جاؤں، کسی کی جان پر حملہ آور ہو جاؤں؟ یہ اب میرے شائن شان نہیں ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں خدا کے بندے کی حیثیت سے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤں۔ یہ شعور جب میرے اندر پیدا ہوتا ہے تو جس طرح اس وقت کا موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے، اس کا اثر میرے اعمال پر بھی پڑنا چاہیے اور میری زبان پر بھی۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے لب و لہجے میں بات کرو۔ اب یہ جو قول حسن ہے یا یوں کہیے کہ بات کرنے کے طریقے میں حسن پیدا کرنا ہے، یہ ایک اجمالی بیان ہے، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک ایک چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ لفظوں کا انتخاب کیسا ہو، ان کو ادا کرنے کے طریقے کیا ہوں، انسان اپنے لب و لہجے کو پہلے دن سے کس طرح مہذب بنانا شروع کرے،
جب اسے کسی سے بات کرنی ہو تو اس کے جذبات، احساسات اور مرتبے کا کیسے خیال رکھے، زبان سے جو الفاظ بھی نکالے وہ دوسرے تک پہنچنے ہیں تو یہ دیکھے کہ ان میں کوئی بیجا طنز تو نہیں ہے، تعریض تو نہیں ہے، وہ دوسرے کی توہین تو نہیں کر رہا، وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. تو اس کو دونوں پہلوؤں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس پہلو سے بھی کہ میری بات، میری گفتگو، میرے انداز تکلم میں حسن ہونا چاہیے. اور اسی کو آپ ایک دوسرے پہلو سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ نرمی ایسی چیز ہے جو اپنی ذات میں بڑا حسن رکھتی ہے. بعض اوقات سختی میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے اگر وہ اپنے موقع پر آتی ہے. بے موقع سختی حسن کے بجائے وہی چیز پیدا کر دیتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ پھر تو انسان جانور بن کے رہ جاتا ہے. یعنی وہ گھر میں داخل ہوا ہے چیختا چلاتا ہوا، بچوں سے بات کر رہا ہے تو چیخ چلا کے، بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اسی لب و لہجے میں، کسی وقت کوئی بحث کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو آستین چڑھائی ہوئی ہے، منہ سے کف نکل رہے ہیں، یہی صورتحال ہے. ہمارے ہاں سید احمد خان نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے بحث و تکرار کے عنوان سے. اس میں انہوں نے تصویر کھینچی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کی مجلس میں اور کتوں کی مجلس میں کوئی فرق تو رہے باقی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا ہوگا، سیاست پہ گفتگو کر کے دیکھ لیں، مذہب پہ گفتگو کر کے دیکھ لیں. میں نے بارہا دیکھا، زیادہ زمانہ لاہور میں گزرا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں دکانیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے. ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مذہبی اور سیاسی گفتگو ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ مذہب سے بھی لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، سیاست اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جذباتی کر دیتی ہے. اب جب جذباتی ہو گئے ہیں تو کوئی لحاظ نہیں، دوسرے کو رائے قائم کرنے کا حق ہی نہیں دے رہے آپ. فوراً اس کی نیت پر حملہ آور ہو جائیں گے، اس کے محرکات طے کرنا شروع کر دیں گے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیانتداری کے ساتھ کوئی شخص آپ سے مختلف رائے قائم کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کی اس رائے کے نتیجے میں تو فلاں فساد پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بات بھی دوسرے کو دلیل کے ساتھ بتانی ہے. اس کا لحاظ کیے بغیر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو دوسرا آدمی رد عمل میں مبتلا ہوتا ہے. رد عمل کی نفسیات پھر تمام چیزوں کی باغ آپ کے ہاتھ سے لے لیتی ہے. پھر وہ رد عمل ہے جو جس طرف چاہتا ہے آپ کو دوڑاتا چلا جاتا ہے. اس میں پھر آواز بلند ہو جاتی ہے، اس میں گفتگو چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں بعض اوقات بعض لوگ جن کی زیادہ تربیت اچھی نہیں ہوتی وہ دشنام ترازی پر اتر آتے ہیں، گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم ایک چیز کر لو، اور وہ یہ کہ اپنی بات کے انداز میں حسن پیدا کر لو اور اس میں انسانوں کی تہذیب پیدا کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، وغضض من صوتک، اس میں نرمی پیدا ہو، پستی رہے تمہاری آواز میں، تنہا یہ عمل تمہارے پورے طرز استدلال پر اثر انداز ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لیے بڑی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی.